یہ اتنا بڑا پودا جس کے پر تقریباً میرے خیال میں 1.5 من کے قریب اس کے اوپر جو پھل ہوگا لگا. وہ تقریباً جوان ہونے کے بعد میں نے کافی اس کا انتظار کیا لیکن وہ اس کو پھل نہیں لگتا تھا. اس نے کیسے عمل کیا اور آج اس کی کھجور کیسے پھل دینے لگ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم. میں محمد ارشد آپ کا میزبان آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں اور آج پھر آپ کو ایک ایسی نایاب ویڈیو دکھانے والے ہوں جس میں ہم آپ کو ایسے ایک آنر سے ملائیں گے جس کے پاس 8 سے 10 سال تک کھجور بے پھل یعنی بغیر پھل کے رہی، یا اس کو پھل لگتا گر جاتا یا آدھا لگتا یا لگتا ہی نہیں. تو اتنی دیر تک صبر کرنے والے اس مالک کے ساتھ ہم ملاتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ سارا معاملہ کیسے ہوتا رہا، اس نے کیسے عمل کیا اور آج اس کی کھجور کیسے پھل دینے لگ گئی اور کیوں دینے لگ گئی. یہ ساری کہانی ہم سناتے ہیں اس کھجور کے مالک کی زبانی. تو ہمارے ساتھ آئیے. جی سامعین محترم، آپ پہلے آپ اپنا تعارف کرا دیں پھر اگلی بات ہم آپ سے کریں گے. السلام علیکم جی، میرا نام عبدالستار ہے. میں 92 TDA تحصیل کروڑ ضلع لیا کا رہائشی ہوں. یہ ارشد صاحب میرے مڈل کے کلاس فیلو ہیں اور پھر اس کے بعد ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اکٹھے آ گئے. تو میرے پاس ایک کھجور کا خودرو پودا تھا. وہ تقریباً جوان ہونے کے بعد میں نے کافی اس کا انتظار کیا لیکن وہ اس کو پھل نہیں لگتا تھا، یا لگتا تھا تو قبل از وقت گر جاتا تھا یا بالکل چھوٹا چھوٹا رہ جاتا تھا. میں اس سے تنگ آ گیا تھا، حتیٰ کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اس کو جڑ سے اکھاڑ دوں. تو ایک دن میں نے اپنے دوست ارشد صاحب سے اس کا ذکر کیا کہ سر میرے پاس ایک ایسے کھجور کا پودا ہے. تو میں تو اس سے تنگ آ گیا ہوں، میں نے کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں. انہوں نے کہا نہیں اس کو کچھ نہیں کہنا، انشاءاللہ صبر کریں، جب اس کا وقت آئے تو آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ بہتر سوچیں گے. تو پھر آپ نے اس کا کیا حال سوچا اور کیا کیا تاکہ پودے کو پھل کی طرف لے آئے ہم لوگ؟ پھر جب وہ بور سا نکلنے لگا، جب اس کا سیزن آیا تو بور نکلنے لگا، میں نے ارشد صاحب سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ سر وہ بور جو ہے وہ نکلنے لگ گیا ہے، اب اس کا کیا کرنا ہے. تو انہوں نے کہا سر 1-2 دن آپ ویٹ کریں، انشاءاللہ میں اپنے عملے کے ہمراہ اپنے دوست کے ہمراہ جو ہے میں آپ تک پہنچوں گا اور پھر اس کے بارے میں بعد میں سوچا جائے گا. آئے، انہوں نے موقع پہ وزٹ کیا. وزٹ کرنے کے بعد پھر انہوں نے مجھ سے ایک سیڑھی منگوائی اور ایک کلہاڑی وغیرہ منگوائی. اور یہ باقی جو اس کا جو وہ نار سسٹم تھا نا جی، یہ پتہ نہیں ان کی کمال ذوق کو میں داد دیتا ہوں، یہ پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے لائے تھے. اس جوان جو ان کے ساتھ آیا تھا اس کو اوپر چڑھایا. اوپر چڑھانے کے بعد پھر وہ کافی محنت کے بعد اس نے جناب جو ہے نا وہ گچھوں میں ان کا ملاپ کروایا. ملاپ کرنے کے بعد ان کو باندھا. اس کے بعد سر یہ بتائیں کہ آپ کی کھجور کو اب آپ کی جو سوچ تھی، آپ کا خیال تھا، اس کے مطابق فروٹ لگ گیا ہے؟ بالکل پھل اللہ کی ذات نے جو ہماری محنت کو رنگ لا دیا ہے، یہ آپ دوستوں کی کاوش سے اور آپ دوستوں کے کمال ذوق کی وجہ سے. میں آپ کو داد اس لیے دیتا ہوں کہ آپ اپنے فیلڈ کے علاوہ جو یہ رضاکارانہ طور پر جس میں آپ کا کوئی لالچ نہیں ہے، کچھ بھی کوئی چیز شامل نہیں ہے، ایک پھلدار پودا ہے بالکل مسلمان بھائی کھائے گا دعا دے گا، تو آپ نے یہ ساری کاوش کی اور اللہ کی مہربانی سے یہ دیکھیں یہ پھل بالکل تیار ہے. ہاں جی. اور پھر آج میں نے ان کو دعوت دی کہ آئیں سر، آج ہمارا جو پھل ہے وہ بالکل تیار ہو چکا ہے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اپنے ہاتھ سے جو ہے تاکہ ہم اس کو کاٹیں یا جو بھی اگلا پروسیس کرنا ہے. تو سامعین کرام، آپ نے یہ سارا واقعہ سن لیا کس طرح سے یہ کھجور، یہ اتنی بڑی کھجور ہے، اس کو آپ دیکھیں تو یہ کافی بڑی کھجور ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے اس کے سائز کے بچے بھی ہیں اور اس کے کھجور بھی ماشاءاللہ بہت اچھی لگی ہوئی. یہ آپ دیکھ لیں کیسی کوالٹی کی کھجور ہے اور بہترین کھجور ہے. تو اس کو پھل بھی بہت اچھا لگ گیا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی لگتا رہے گا. یہ اتنا بڑا پودا جس کے پر تقریباً میرے خیال میں 1.5 من کے قریب اس کے اوپر جو پھل ہوگا لگا ہوا ہے. تو اس وقت ہم بھی مطمئن ہیں، ہم بھی خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری محنت رنگ لائی ہے اور عبدالستار صاحب بھی خوش ہیں. تو ہم نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی ہے. جس پودے کو یہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے تھے، یعنی اس پودے کے لیے وہ تیار تھے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، اتنا عرصہ ہو گیا ہے
8 से 10 साल तक हम लोग ऐसे फ्रूट के बगैर, या फ्रूट लगा और गिर गया तो उसके बगैर हमने गुजारा किया। तो इस तरह ये दिल बर्दाश्ता हो चुके थे। इंशाल्लाह मेहनत की है, अल्लाह ताला ने इसमें बरकत डाली है। अब ये तकरीबन खुद कारीगर हो गए हैं, और अगर इनमें कोई कमी रह गई तो इंशाल्लाह हम लोग अगले साल इनके पास फिर विज़िट करेंगे और इनकी खजूर को इंशाल्लाह फिर इसी तरह पोलिनेशन का अमल ही ज़रूरी था, जिसकी वजह से ये देखें ना, आपको नज़र आ रहे होंगे, ये आपको फ्रूट नज़र आएगा जो हमसे किसी वजह से, यानी इसमें कांटे ज़्यादा थे, पोलिनेशन का अमल जो नहीं हो सका जिस गुच्छे पर, वो वैसे का वैसा ही है जैसा पिछले साल था। तो जिन जिन को हो गया है उसको आप देखेंगे तो आपको भरपूर फ्रूट पूरी खजूर पर नज़र आएगा। ये सारे का सारा है मेहनत का नतीजा। तो अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। इसी तरह अगर किसी की खजूर को ये मसला हो, पोलिनेशन के अमल के लिए ज़रूरी है सामीन कि इसको सिर्फ ये नहीं है कि पोलिनेशन के लिए नर का जो है आप फूल ले आएँ और मादा को लगा दें, ऐसे भी नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन सा नर जो है यो काबिल इस्तेमाल है और कौन सा नहीं। नर मार्केट में, यानी जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसान पैदा किए हैं, बहुत से नर आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको शनाख्त होनी चाहिए कि कौन से नर को पोलिनेशन के लिए इस्तेमाल करना है, कौन से नर को आपने इस्तेमाल नहीं करना है। तो अगर आपको इस बात की समझ ना आए, अभी हमारे पास हम इसको बात को करेंगे, पोलिनेशन की पूरी तफसील समझाएंगे, तो वो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके लिए आप हमारी पीछे पोलिनेशन के अमल वाली एम अरशद 103 इस चैनल को विजिट करें। इस पर पीछे वीडियो मौजूद है जिससे आपको पूरा पोलिनेशन का तरीका और नर जो है पोलन ग्रीन्स है कहाँ से हासिल होंगे, कैसे होंगे, सारी तफसील मिल जाएगी। तो वहाँ पर हम इधर सिर्फ इसी खजूर को आपको दिखा रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह ताला इसी तरह हमारे हाथ से कोई नेकियों का काम करवाए और लोगों के फ़ायदे हों, जिससे इंशाल्लाह दूसरे का फ़ायदा करेंगे तो हमारा कुदरती फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए खुश रहें और दूसरों को खुशियाँ बांटें।